اب میں دعوت خطاب دوں گا خاندان لکھوی کے ہونہار فرزند ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی محترم جناب ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذین اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ تمہارے لیے وہ دین مقرر کر دیا ہے، وہی دین جس کا تاکیدی حکم دیا گیا تھا نوح علیہ السلام کو، اور وہی ہے جو ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کی تاکید کی گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ کہ وہ دین کو قائم کریں اور اس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوں، فرقہ فرقہ نہ بنیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے اپنا دین غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے، دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، اور دین کبھی مغلوب ہوا بھی نہیں ہے۔ مغلوب مسلمان ہوتے ہیں اور سمجھ لیا جاتا ہے کہ دین مغلوب ہو گیا ہے۔ اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ اس قانون کے سبب بعض اوقات مسلمانوں کو عروج دیتا ہے اور بعض اوقات زوال آ جاتا ہے، لیکن دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ کا دین غالب ہونے کے لیے آیا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ مسلمان جب دین کو چھوڑتا ہے تو وہ مغلوب ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دین کو نافذ کریں گے، ہم سمجھتے ہیں کہ دین کو ہم نافذ کریں گے تو ہم غالب ہو جائیں گے، یا ہمارا جو کوئی بھی عمل ہوگا انفرادی اجتماعی وہ دین کے لیے تقویت کا باعث ہوگا۔ یہ سوچ ہماری الٹ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا دین مسلمانوں کو تقویت دیتا ہے، اللہ کا دین مسلمانوں کو ہمیشہ غالب کرتا ہے۔ مسلمان جب دین کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ مغلوب ہو جاتے ہیں، اور مسلمان جب دین کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو وہ غالب ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے دین کا غلبہ، اللہ کے دین کو قائم کرنا، اگر قائم نہیں کرنا تو دین کا کوئی مطلب ہے ہی نہیں۔ اللہ نے یہ قرآن میں فرمایا، یہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور محمد عربی پیغمبر آخر زمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال، یہ بطور مثال 5 جو اولو العزم رسول ہیں ان کا ذکر کیا ہے، وگرنہ سارے نبی اس لیے آئے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ کے دین کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم دین کے ساتھ جڑے رہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کر رہا ہو، فلا غالب لکم، تم کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے۔ وَإِن یخذلکم، اور اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ جائے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، پھر دنیا کائنات میں تم پھرتے رہو، کبھی تمہیں کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اگر ایمان ہے تو پھر تمہیں توکل اور بھروسہ اللہ پر کرنا پڑے گا۔ لہذا میں اور آپ، ہم سب مسلمان، چاہے وہ حکمران ہو چاہے وہ محکوم ہو، یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ دین نافذ کرنا،
دین قائم کرنا صرف حکمرانوں کا کام ہے یا با اختیار طبقے کا کام ہے؟ میں اور آپ اگر مسلمان ہیں تو اسلام نام ہی دین کو قائم کرنے کا ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اگر ہم اسلام کو چھوڑ دیں گے، اسلام اپنے اس غالب حیثیت میں قائم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، لَتُنْقَذَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں۔ فَلَمَّا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ، اور جب بھی کوئی ایک کڑی ٹوٹے گی، تشبث الناس بالتي تلیہا، اور لوگ اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں۔ اب اسلام ٹوٹتا چلا جائے گا، اسلام کی کڑیاں ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ اسلام تو ٹوٹنے والا ہے ہی نہیں۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا۔ اللہ کا دین وہ تو مضبوط کڑا ہے جو کبھی ٹوٹ سکتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر اسلام کی کڑیاں ٹوٹنے کا کیا مطلب ہے؟ اسلام کی کڑیاں ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ایک ایک کڑی کر کے اسلام کو چھوڑتے چلے جائیں۔ جب لوگ اسلام کو چھوڑتے چلے جائیں گے تو اسلام تو اپنی غالب حیثیت میں وہیں پہ ہے۔ مسلمانوں نے اگر اسلام کو چھوڑ دیا تو پھر پیچھے اسلام باقی نہیں رہا تو ان کا غلبہ بھی باقی نہیں رہے گا، وہ مغلوبیت کے عالم میں چلے جائیں۔ دین غلبے کا نام ہے، وہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، اولہن نقدن، یعنی جب ایک کڑی ٹوٹے گی لوگ اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں گے، وہ ٹوٹے گی، ہاتھ سے چھوٹے گی، اس سے نیچے والی کو پکڑ لیں گے۔ آخر ہم بھی مسلمان ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ نہیں کر رہے تو پھر بھی مسلمان ہیں، یہ نہیں کر رہے پھر بھی مسلمان ہیں، کوئی بات نہیں، ہم تو روزانہ قرآن تو پڑھتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ کیا حد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بتائی، فرمایا اولہن نقدن الحکم، جو پہلی کڑی اسلام کی ٹوٹے گی وہ قانون اللہ کی بجائے غیر اللہ کا آ جائے گا۔ جس دھرتی پہ قانون غیر اللہ کا آ جائے سمجھ لیجئے اسلام کی کڑی ٹوٹ گئی ہے۔ تو ظاہر ہے جہاں اسلام نہیں ہوتا وہاں کیا ہوتا ہے؟ جہاں اسلام نہیں ہوتا وہاں کفر ہوتا ہے۔ لہذا جتنا آپ اسلام سے دور ہوتے جاؤ گے اتنی اس کی جگہ کفر لیتا جائے گا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں چاہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، وہ دنیا کا کوئی ملک ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں اسلام کی جگہ کفر نے لی ہوئی ہو اور اسلام مسلمانوں کو پھر غلبہ ہو جائے؟ یہ ممکن کیسے؟ لہذا سن لیجئے، اولہن نقدن الحکم، جب قانون غیر اللہ کا آ گیا تو اسلام کی کڑیاں ٹوٹنی شروع ہو گئیں۔ وآخرہن، ٹوٹتے 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 ہم کہاں آ کے رکے؟ فرمایا وآخرہن نقدن، اولہن نقدن الحکم وآخرہن الصلاۃ، آخری باٹم لائن، دین کی آخری کڑی وہ 5 وقتہ نماز ہے۔ اگر 5 وقت ہمارے تصورات کیسے ہیں، جو 5 وقت آج کل نماز پڑھتا ہے ہم اس کو بہترین مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ڈیفینیشن کے مطابق وہ ادنی ترین مسلمان ہے۔ اگر اس سے نیچے چلا گیا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اسلام کی باٹم لائن 5 وقت کی نماز ہے کہ آپ اللہ کو اس بات کا ثبوت دیں کہ اللہ میں تیری عبدیت کے دائرے میں موجود ہوں، 5 وقت حاضری تو لگوائیں۔ اور جس کی حاضری لگنا ہی بند ہو گئی اس کا تو نام ہی رجسٹر سے خارج ہو گیا۔ لہذا دین کیا ہے؟ وہ نماز سے اوپر اللہ کا قانون پوری سرزمین پر نافذ کر دینے کا نام دین ہے۔ نماز سے لے کر پوری دھرتی پر اللہ کا قانون نافذ کر دینے کا نام دین ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کس کے ذمے ہے؟ یہ حکمرانوں کے ذمے ہے؟ ہر مسلمان کے ذمے ہے۔ کوئی شخص اس ذمہ داری سے دستبردار نہیں ہو سکتا کہ میرے ذمے نہیں ہے، ہر شخص کے ذمے ہے۔ آج کل تو پریکٹسنگ مسلم اور نان پریکٹسنگ مسلم دین کے تصورات ہی ختم ہو گئے۔ وہ کہتا ہے مسلمان تو ہوں لیکن میں اتنا پریکٹسنگ نہیں ہوں۔ وہ مسلمان کون سا ہوتا ہے جو پریکٹسنگ نہیں ہوتا؟ وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو جد و جہد کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ
وہ اللہ پر توکل کر کے پوری زندگی گزارتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے. اگر وہ نہیں ہے تو دین کبھی غالب نہیں ہوتا. اور دین غالب کرنے کے لیے مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں کرنا. یہ کام اللہ کا ہے, دین اللہ کا ہے. مسلمانوں کو صرف دین سے جڑنا ہے. اگر دین سے جڑیں گے غلبہ واپس آئے گا. وہ حدیث سنی ہوگی آپ نے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد. جب تمہارے حالات ایسے ہو جائیں نا, بیعینہ کیا ہوتی ہے اس کی تفصیلات سے قطع نظر, تم اپنے اپنے کاروبار میں الجھ جاؤ اور تم نے اپنی اپنی کاشتکاری اور اپنی اپنا جو فصل اور جھاڑ اور زمیندارہ ہے اسی پہ خوش ہو جاؤ. کیا مطلب؟ لوگوں کا فوکس چینج ہو گیا, فوکس دین نہیں رہا, آپ کی پہلی ترجیح اللہ کا دین نہیں رہا. آپ نے کیا کیا؟ میرا کاروبار ٹھیک چل رہا ہے. بھئی اللہ کے بندو, آپ نماز پڑھتے ہو تو اللہ کے دین کو کیا فائدہ ہے آپ کی نماز سے؟ نماز تو مغرب میں بھی پڑھی جا رہی ہے, نماز ہندوستان میں بھی پڑھی جا رہی تھی. اگر نماز ہی پڑھنی تھی, روزے ہی رکھنے تھے, تو کون سا ملک ہے جو نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے سے روکتا ہے؟ یہ پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان, ہمارے والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ جب یہ پاکستان بن رہا تھا تو ہم وہاں بیٹھ کے اتنے خوش ہوا کرتے تھے کہ ہم ایسی سرزمین میں جا رہے ہیں جہاں اللہ کا دین نافذ ہوگا, جب وہاں پہ فیصلے اللہ کے قرآن کے مطابق ہوا کریں گے. اس لیے ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں دی تھیں. اس لیے قربانیاں نہیں دی تھیں کہ بس تم اپنی نماز پڑھو, اپنے روزے رکھو, اور جو پولیٹیکل اسلام ہے, جو اسلام کا سیاسی رخ ہے, جو اسلام کی سیاسی جہت ہے, اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرے, جمہوریت کے خلاف کوئی بات نہ کرے. یہاں پہ جیسا قانون چل رہا ہے بس ویسا چلنے دیں. جہاں اللہ کا قانون نہیں ہے, جہاں دین اسلام نہیں ہے, وہاں کفر ہے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے حالات ایسے ہو جائیں, اے مسلمانوں, تم غلبے کی بات کرتے ہو, دین کو قائم کرنے کی بات کرتے ہو, نفاذ اسلام کی بات کرتے ہو, جب تمہارے حالات ایسے ہو جائیں کہ اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد, اللہ کے دین کے لیے مر مٹنا وہ تم نے ترک کر دیا. کسی کا یہ مطمع نظر ہے اب اللہ کے دین کو قائم کرنا؟ یہ کسی کا مطمع نظر نہیں. ابھی بات کر رہے تھے اور یہ صاحب اللہ اکبر طالبان کی. آپ کو معلوم ہے کہ وہ ملا محمد عمر کا بیان کہ جو اب کی بات نہیں, یہ 20 سال پہلے کی بات ہے, حملہ نہیں ہوا تھا ابھی, اور اس نے شاید وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ بش کہتا ہے زمین تنگ کر دیں گے, اللہ کا وعدہ ہے زمین وسیع ہے, دیکھتے ہیں کس کا وعدہ پورا ہوتا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی یہ سنت ہی نہیں ہے کہ جو اللہ پر توکل کر کے کوئی پالیسی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو مغلوب کر دے. یہ اللہ کی پالیسی نہیں ہے, اللہ کی سنت ہی نہیں ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب, کتنے ہی پراگندہ حال, پراگندہ بال, دروازوں سے دھتکارے ہوئے نگلیکٹڈ کلاس کے لوگ, ساری دنیا نے دھتکارا. لو اقسم علی اللہ لابرہ, اگر وہ اللہ پر قسم دے دے اللہ ان کی قسم پوری کر دے. اور ہم نے یہ قسم پوری ہوتی اپنے آنکھوں سے دیکھی, اور محض 20 سال کے اندر, بلکہ 19 سال کے اندر ہم نے یہ قسم اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی دیکھی. ابھی بھی مسلمانوں کو یقین نہیں آیا کہ غلبہ کیسے ہوتا ہے, ابھی بھی مسلمانوں کو یقین نہیں آیا کہ اللہ کا دین ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے. اللہ کا دین نمازوں کا تقاضا نہیں کرتا. نماز آپ نے اپنے لیے پڑھنی ہے تاکہ اللہ کے ہاں غلاموں کی حاضری رہے. دین آپ نے قائم کرنا ہے. اگر آپ نے غلبہ حاصل کرنا ہے تو دین قائم کرنا حکمرانوں کا کام اپنا ہے, محکوموں کا کام اپنا ہے, ہر بندہ اس میں ذمہ دار ہے. صرف عمران خان, صرف یہاں کی فوج, یہاں کی اسٹیبلشمنٹ وہ ذمہ دار نہیں ہے, ہم سب ذمہ دار ہیں. لیکن ہم نے چھوڑ دیا. کس کا فوکس اللہ کے دین کے لیے مر مٹنا ہے. جہاد کو قتال کے معنوں میں لیں, کوئی دوسری بات نہیں ہے. اللہ کے دین کے لیے مر مٹنا کس کی ترجیح ہے؟ اگر یہ ترجیح نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے حالات یہ ہو جائیں نا, سلط اللہ علیکم ذلن, اللہ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دے گا. کون مسلط کرے گا؟ سبحان اللہ.
کیوں؟ دین اس کا آیا غلبے کے لیے، تم نے اللہ کا دین چھوڑ دیا، تم نے اپنا فوکس چینج کر لیا، تم نے اپنی ترجیح بدل لی، تو ٹھیک ہے پھر بھگتو، سلط اللہ علیکم ذلًا۔ تو کیا پھر اب واپسی کا کوئی راستہ؟ فرمایا لا ینزعہ، جس نے مسلط کی ہے نا وہی واپس کرے گا تو ہوگی نا، یہ دنیا کے، یہ اپنی معیشت بہتر کرنے سے نہیں ہوگی، یہ دنیا کے ساتھ سفارتی تعلقات بہتر کرنے سے اسلام نافذ نہیں ہوگا، یہ ذلتیں اور رسوائیاں ختم نہیں ہوں گی۔ یہ ختم کیسے ہوں گی؟ فرمایا لا ینزعہ، جس نے مسلط کی ہے نا اس نے واپس نہیں ہٹانی، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم سب دین کو پہلی ترجیح نہیں بناؤ گے۔ اس میں کس کو کہا ہے؟ عمران خان کو، وزیر اعظم کو، حکومت کو؟ نہیں، قوم، حتی ترجعوا الی دینکم۔ ہر شخص جو یہاں بیٹھا ہے وہ بھی، اور ہر شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ بھی ذمہ دار ہے، میں بھی ذمہ دار ہوں، ہم سب ذمہ دار ہیں۔ کیا ہم نے دین کو ترجیح بنایا ہوا ہے؟ اب اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، سن لیجئے۔ قرآن کا فلسفہ تاریخ یہ ہے کہ قوموں کی زندگی میں جب یہ حالات آتے ہیں ذلت و رسوائی والے، تو قرآن اس کا بیان یوں کرتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، اب یا ادھر گرے یا ادھر، یا واپسی یا تباہی۔ اور قرآن کا فلسفہ تاریخ یہی ہے کہ ان دو میں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے، یا قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نئی قوم لے آتا ہے، یا پھر واپسی ہو جاتی ہے۔ واپسی کیسے ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرما دیے، دین قائم ہوتا ہے، نبی آتا ہے تو دین قائم ہوتا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اب اگر واپسی کا کوئی راستہ ہے تو نبوت تو ختم ہو گئی۔ ختم نبوت کا معنی ہم نعرے بڑے لگاتے ہیں، گنتی ختم ہونا نہیں ہے نبوت، ختم نبوت کا معنی۔ ختم نبوت کا تعلق صرف گنتی کے ساتھ نہیں ہے، ختم نبوت کا تعلق عقیدے اور عمل کے ساتھ ہے اور ذمہ داری کے ساتھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ذمے لگا کے تشریف لے گئے اس دنیا سے۔ اب یہ کام امتیوں کا ہے۔ امتی کون ہے؟ میں اور آپ۔ اب ذرا اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، ہمارے ذمے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگا کے چلے گئے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہے وہ غیر موجود لوگوں تک میرا دین پہنچا دے۔ آپ بتائیں اللہ کا دین آپ کی ترجیح ہے، یا میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں کہ اللہ کا دین میری ترجیح ہے؟ اگر اللہ کا دین ترجیح ہے اور ہم دین کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، دین کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، تو پھر مبارک ہو آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی، انشاءاللہ ہماری واپسی کی منزل قریب ہے، پھر ہمارا واپسی کا سفر جاری ہے۔ لیکن اگر میں اور آپ، ہم سب اپنے اپنے کاروباروں میں الجھے ہوئے ہیں، مجھے میری نوکری عزیز ہے، آپ کو اپنے کاروبار عزیز ہیں، کسی کو اپنی حکومت عزیز ہے، کسی کو کونسلری عزیز ہے، کسی کو کچھ عزیز ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی ترجیح ہے، تو پھر یاد رکھو اللہ کی طرف سے یہ مسلط کی گئی ذلت و رسوائی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لہٰذا آج ابھی یہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، کیسے نافذ ہوگا؟ آج اور ابھی دین کے نفاذ کا اعلان ہو سکتا ہے اگر میں اور آپ دین کو پہلی ترجیح بنا لیں۔ اللہ کا کرم یہ ہے کہ اللہ نے منزل مقصود پہ پہنچنا ہمارے ذمے نہیں رکھا، ہمارے ذمے صرف کوشش کرنا رکھا ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، دین نافذ ہوگا کہ نہیں یہ ہمارے ذمے نہیں ہے، یہ اس کا کام ہے۔ طالبان اگر 41 یا 48 لوگوں کے ساتھ جد و جہد کا آغاز کرتے ہیں تو ان کے سامنے منزل تھی؟ نہیں، منزل نہیں تھی۔ اللہ پر یقین تھا کہ ہم شہید ہو جائیں، ہم مارے جائیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خاطر جمع رکھیے۔ یہ جو حالات بن رہے ہیں، یہ طالبان تو ایک نقطہ آغاز ہے، یہ جو حالات بن رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں تو لگتا یوں ہے کہ اب کی بات ہے یا 10 سال کی یا 5 سال کی، کب ہوگا کب نہیں ہوگا۔ حالات امام مہدی کے بن رہے ہیں، اور وہ اصل امتحان ہونا ہے، وہ خوشی کی بات نہیں ہے، وہ آزمائش کی گھڑی ہے۔ اور امام مہدی نے جب بیعت لینی ہے نا تو اس نے جہاد پر بیعت لینی ہے، جس کا معنی قتال ہے۔ جہاد کی وہ آخری کڑی، قتال پر بیعت لینی ہے۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام مہدی آئیں گے نا تو لوگ تین حصوں میں مسلمان تین حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے. ایک حصہ وہ جنہوں نے امام مہدی کو تسلیم ہی نہیں کرنا, انا للہ و انا الیہ راجعون, ٹھنڈے کمروں میں بیٹھنے والے اور پرسکون زندگی گزارنے والے, وہ جہاد پر بیعت کر کے کیسے تسلیم کریں گے؟ قتال پر بیعت کرنی ہے, وہ ان کے پاس ہزار دلیلیں ہوں گی, جیسے آج ہمارے پاس طالبان کے خلاف ہزار دلیلیں موجود ہیں. لہٰذا جہاد اور قتال پر بیعت ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حصہ تو جس نے بیعت ہی نہیں کرنی, انہوں نے ماننا ہی نہیں, فرمایا ان کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوگا, لہٰذا یہ تو ویسے ہی گئے, نام کے مسلمان ہیں. باقی جو دو حصے رہ گئے, فرمایا ان میں سے آدھے یعنی تیسرا حصہ ٹوٹل میں سے وہ شہید ہو جائے گا اس جد و جہد کے اندر, اس قتال کے اندر, اور فرمایا وہ روئے زمین کے بہترین شہید ہوں گے, اور جو بچ جائیں گے ان کے ذریعے اسلام کا غلبہ ہوگا, اور ان کے ایمان کی سطح یہ ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے ایمان کو پھر کوئی آزمائش اس کے بعد کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں, آج موقع اس آزمائش کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کا ہے. میں اور آپ اپنے آپ کو, اپنے ایمان کو, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, ہم نے مر جانا ہے, راستے میں موت آ جانی ہے, یا شہادت ہمارے قسمت اور نصیب میں لکھی ہے, کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. صرف ہمارے ذمے یہ ہے کہ میں اور آپ اسی وقت ہر لمحے ہم اللہ کے دین کو اپنی زندگی کی پہلی ترجیح بناتے ہیں کہ نہیں. اگر آج ہم اللہ کے دین کو اپنی پہلی ترجیح بنا لیں تو انشاءاللہ غلبہ دین کا آغاز آج سے شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.